السلام علیکم دوستو، کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہے کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظر کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہے، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ دوستو، آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی کی ایک روح پرواز کر جائے تو اس لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ نکاح ٹوٹنے کی دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر دونوں طلاق کے لیے راضی ہو۔ تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی ہی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اگر معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یاد رہے کہ اللہ نے ہر رشتوں کی حدود قائم کی ہے اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن کریم میں یہ تعلیمات سکھائی ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کسی رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے لیے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہے۔ چلے بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ بیٹے کو بیٹی کے جسم سے دور رکھیں، کیونکہ اگر یہاں اختیار نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رویا جاتا ہے، جو بے سود ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس سلا سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لیں جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب جائیں اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی سے اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے
طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کریں، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہو وہ ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جس کو سمجھ نہیں ہے وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے ہی بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہے اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا شریعت کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کی وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ آمین۔